آپ کی آوازیں بلند ہو گئی، ورنہ یہاں پر بھی ایک مشکل ہے کہ اس حدیث کو دو طرح سے پڑھ سکتے ہیں، دو طرح سے اس کی تعبیر اور ترجمانی ہو سکتی ہے۔ ایک یہ کہ اس کو جملہ خبریہ سمجھا جائے، اور ایک یہ کہ اس کو جملہ انشائیہ سمجھا جائے۔ احب اللہ من احب حسینہ، ایک تو یہ ہے کہ خبر دی جا رہی ہے، حضور اطلاع دے رہے ہیں کہ جو حسین کو چاہنے والے ہیں نا، خدا ان کو چاہتا ہے۔ دیکھیے آپ نے حسین کی محبت۔ اور دوسرا مفہوم یہ ہوگا کہ اے پروردگار، جو حسین کو چاہنے والے ہیں نا، پروردگار تو بھی ان سے محبت فرما۔ اگر خبر ہے تو، اور اگر دعا ہے تو، کس کی دعا ہے؟ دعا کس کی ہے؟ ارے جس کے صدقے میں تمام کائنات کی دعائیں قبول ہوتی ہیں، اس کی دعا ہے نا کہ اے اللہ انہیں تو اپنا چہیتا بنا لے، جو حسین کے چاہنے والے ہیں۔ خدا آپ کی عمروں میں برکت عطا فرمائے، خدا آپ کے رزق میں، روزی میں، آل و اولاد میں، ذریت میں، نسل میں ہر طرح کی برکتیں عطا فرمائے، تاکہ آپ جب تک یہ سلسلہ حیات دنیاوی قائم ہے، اس عزا کا سلسلہ برقرار رکھ سکیں۔ حب حسین کا سلسلہ، نورانی سلسلہ قائم رہے۔ کتنی تیزی سے دن گزر رہے ہیں، آج 3 محرم ہو گئے۔ کل حسین کربلا پہنچ چکے ہیں۔ تو اپنے گھوڑے کو پانی تو پلا دے۔ جب وہ ہٹا اور آگے بڑھے اور رفتہ رفتہ آقا حسین کی طرف چلے۔ بیٹا آیا قریب، بھائی آیا، غلام آیا، سب حر کے ساتھ ساتھ چلے۔ اس لیے کہ بیٹے کو، بھائی کو، غلام کو، سب کو جواب رات میں دے چکا تھا۔ جب وہ آ کے کہہ رہے تھے کھانا نہیں کھائیں گے، پانی نہیں پئیں گے، تو خاص طور سے بیٹے کو قریب بلایا۔ میں تو بس سادہ سی ایک بات بتا رہا ہوں، آپ گریہ کریں گے۔ حر کے اس بیٹے کا نام بھی علی تھا۔ علی ابن حر۔ بیٹے کو بلایا، کہا بیٹے میرے کانوں میں کچھ آوازیں آ رہی ہیں، تم بھی سن رہے ہو؟ بیٹے نے سر جھکا لیا۔ کیا سن رہے ہو؟ کہا حسین کے خیمے سے بچوں کی آوازیں آ رہی ہیں۔ العطش العطش کیا۔ بس آپ نے سر و سینہ پیٹا، گریہ کیا، مال مجلس حاصل ہو گیا۔ گفتگو تمام کر رہا ہوں 1-2 جملوں میں۔ اور امام کی خدمت میں آئے، یا ابا عبداللہ، یا ابن رسول اللہ، انا تائب حل لی من توبہ۔ اے فرزند رسول، اے ابو عبداللہ، ارے میں تائب ہو کر آیا ہوں، میں توبہ کرنا چاہتا ہوں، میرے لیے توبہ ہے، میرے لیے توبہ ہے۔ یہ سوال بتا رہا ہے کہ اسے اپنے جرم کی سنگینی، گناہ کی سنگینی کا احساس۔ رحمت للعالمین کے فرزند ہیں۔ آقا حسین نے کہا اللہ تائب ہے، میں نے بھی معاف کیا، میرے رب نے بھی معاف کیا۔ حور نے آقا سے اجازت لی۔ بس دو ایک فقرے تحقیق طلب ذہن، سوچتے بھی رہیں، تحقیق بھی کرتے رہیں۔ حور امام کی طرف سے اذن لے کر میدان میں آئے۔ دوبارہ حور نے مکمل ایک خطبہ ارشاد فرمایا۔ حور نے اہل کوفہ سے خطاب کر کے امام کی حقانیت بیان کی اور حکومت وقت کا تخطئہ کیا۔ کہا تم خطا پر ہو، تم غلطی پر ہو، دیکھو یہ فرزند رسول ہے، دیکھو یہ ہیں اس وقت حق پر۔ اتمام حجت کے بعد جنگ کا سلسلہ شروع ہوا۔ حر سے پہلے حر کا بیٹا شہید ہوا۔ اب میں عرض کر چکا ہوں تاریخ میں تو کتنے اختلافات ہیں، مگر بعض لوگوں نے یہ بات بھی لکھی ہے
کہ آقا حسین کی شان کرم حر کے سامنے اس وقت اور زیادہ سامنے آئی جب حر کے بیٹے نے حر کو آواز دی. اور جب حر بیٹے کے لاشے پر پہنچے تو دیکھا حسین پہلے موجود. اور اس لطف و کرم مولا کو دیکھ کر ایک مرتبہ کہنے لگے آقا حسین گنہگاروں پر یہ لطف و کرم. آقا حسین نے فرمایا کہ تمہیں اندازہ نہیں ہے مگر میں سمجھتا ہوں اس عمر میں جوان بیٹے کا لاشا. ارے بس مجلس تمام ہو گئی. آقا آپ حر کو علی ابن حر کا لاشا اٹھانے نہیں دے رہے ہیں اور آپ علی اکبر کا لاشا اٹھائیں گے, علی اصغر کا لاشا اٹھائیں گے. انا للہ و انا الیہ راجعون رضا بقضائہ و تسلیما لامرہ.